میں نے انٹرنیٹ پہ بھی کہا ہے، تمہارے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، اس پوری دنیا میں نہ میں کسی ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لا، جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں۔ کتنی بیماری ہیں؟ 4تھی بیماری، کوئی مائی کا لال دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستو، آؤ ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن پڑھتے ہیں، چلو ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہنا 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے، اگر اللہ قرآن میں کہنا 2 ہستیوں کو مانو تو کلمے کے 2 حصے، اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو، اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے۔ لو پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا وہ کر لو۔ تو سمجھا رہی ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے، اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلی مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ کوئی مائی کا لال کیا ہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں لکھ کیا بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، میں نے کہا اگر اللہ کہنا 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے، اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے۔ سمجھا رہی میری بات کی؟ لو گن لو یا شمار کر لو۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لو اللہ پہ، ایک ہے اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ۔ اللہ ایک، رسول 2، رسول کے آگے 30 نمبر پہ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے بہترین طریقے سے تمہیں سمجھایا ہے، اللہ نے اپنا بھی نام لیا، اپنے رسول کا بھی نام لیا، لیکن تیسری وہ ہستی جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے اس کا نام نہیں دیتا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، نبی کے بعد والنور الذی انزلنا۔ چلو پھر دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل نہ کریں عمل۔ اچھا اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ، اور نوجوان میری طرف دیکھنا، لا الہ، پھر بولو بھائی لا الہ۔ آگے ہے رسول ہی، اللہ فرماتا ہے جیسے مجھے مانے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ۔ سنا دنیا والوں، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے۔ جب آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی تو ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکا۔ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو۔ قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو۔ آیت رک جاتی، ایمان یہاں رک جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے چل 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 محمد کے آگے بھی چل، اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا۔ رکھا ان کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون؟ تمہیں پتا ہے اللہ کیوں کہتا ہے 3 ہستیوں کو مانو؟ اس لیے فرماتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں۔ کتنی بیماری ہیں؟ 4تھی بیماری، کوئی مائی کا لال دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ کتنی بیماری ہے؟
بولو کتنی بیماری ہیں؟ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے. تمہیں پتہ ہے وہ بیماریاں ہیں کیا؟ میری طرف دیکھنا. آپ کو بیماریوں کا علم نہیں نا کہ بیماریاں کیا ہیں. لکھو. پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. قرآن سے دیکھتے ہیں شرک کا علاج کیا ہے، یا نبی پاک سے پوچھتے ہیں شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. سمجھ آئے نا؟ سمجھ آگے کہ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم. اے بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے ہیں. پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے سے منافق کا علاج کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. منافق مشرک سے بھی بدتر ہے، منافق کافر سے بھی بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے. مومن کی وردی اور منافق کی وردی ایک ہوتی ہے. مومن نے کالے کپڑے پہنے ہیں نا، تو منافق بھی پہن کے تمہارے ساتھ بیٹھ جائے، پھر کیسے پہچانو گے؟ منافق پتہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے طوطا ہوتا ہے. یہ طوطا تم نے دیکھا؟ طوطا میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں. یہ طوطا منافق ہے. طوطا پتہ کیوں منافق ہے؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپ سے نقصان کرتا رہتے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے. اس کا پتہ نہیں چلتا، چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب مالک باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق طوطے کے کان میں آئی، اسے سمجھ آ گئی اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا. فرق صرف اتنا ہے، اس منافق طوطے کا تو پتہ چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو، کہیں تمہارے اندر کوئی طوطا نہیں بیٹھا ہے، اور تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو، تو پھر اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبدالوہاب ربڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لیکن تمہاری صحافت تک کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی راویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے یہی کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ. اعتبار سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن كنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لے. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، اور علی ولی اللہ علاج ہے منافق کا. والنور الذی انزلنا، ایمان لا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. رکھنا ان کے سر پہ قرار، پوچھ وہ نور ہے کون؟ پھر مولوی چلاکی کرے گا، ڈنڈی مارے گا، لیکن تیری ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری صحابت نہ ہو. اب تو پوچھو گا نا یہ نور کون ہے، کہے گا یہ نور علی نہیں. اچھا بتا کون ہے؟ کہے گا یہ نور قرآن ہے. یہ نور، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن کو ہی نور مان لیں، لیکن پھر اپنا ایمان اور کلمہ تو قرآن کے مطابق پورا کرو. سمجھ آئی نا؟ تم کیا تو یہ نور قرآن ہے تو اس کی ترتیب یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہے، ایمان لو میرے رسول پہ، سب نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو تم کیا تو یہ نور قرآن ہے، پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. تم نسلی شیعہ میں فصلی شیعہ. میں تم سے سوال کرنے لگا، یہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں. اگر قرآن میں اللہ کہنا اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، ویسے بھی نور قرآن ہے ہی نہیں. میں ڈائریکٹ آیت قرآن سے پڑھ دیتا ہوں، سورہ نساء سے پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہماری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا. تم سمجھا کہ قرآن اور ہے وہ نور. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف.
قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی تابعداری کی۔ اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ، جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا۔ کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور، اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں۔ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کے ساتھ نازل کیا۔ ان پوچھے نور کس کا نور ہے؟ اسی نور کو سمجھنے کے لیے نا جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مولوی اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت اسکول میں میں نے کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین، یہ اہل سنت کی لکھی کتاب ہے۔ اسی کتاب نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے میرا بھائی جمعہ کی تقریر یاد کر کے پھر جمعہ پڑھاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا، لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو بشانی آدم میں رکھا۔ تو اب سمجھ آئی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نور میں آیا، پیشانی نور سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا۔ فرماتے ہیں جابر سونے پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، وہاں میرے نور کے دو حصے ہوئے، وفی صلب عبداللہ وجود فی صلب ابو طالب، ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں، دوسرا میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں۔ فرماتے ہیں جابر سونا جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا۔ جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی علی کو علی ولی اللہ بنایا۔ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا ہو، ٹریکٹر پہ کہتے ٹریکٹر ہی شیعوں کا، کار پہ لی تو کار شیعوں کی، مسجد پہلی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہلی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہلی تو مکان شیعوں کا۔ اصل میں وہ تمہیں کچھ سمجھا رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے۔ وہ سمجھا یہ رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، شیعوں کا اگر کچھ ہے تو علی کی وجہ سے۔ کار پہلی تو کار شیعوں کی، مسجد پہلی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہلی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہلی مکان شیعوں کا۔ تو پھر معاف کر دینا اگر کعبے میں علی، کار پہلی تو کار شیعوں کی، مسجد پہلی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہلی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہلی مکان شیعوں کا، کعبے پہلی کعبہ شیعوں کا۔ معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا، کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو؟ اور سنو میں نے انٹرنیٹ پہ بھی کہا ہے، تمہارے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، اس پوری دنیا میں نہ میں کسی ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لا جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ اگر آپ کو جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو؟ تو پھر دو تمہاری کتابیں گواہ ہیں، ایک ہے فرائضی سنتیں علامہ حمادی کی لکھی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، دوسری ہے مقتل خاردمی، دونوں میرے اہل سنت بھائیوں کے عالم ہیں، دونوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے بڑا نبی پاک کا استقبال کیا، نبی پاک کے صحابہ بہت اچھے تھے، نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے، صحابہ جتنے تھے سارے ہی اچھے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ بولو ہاں کتنی سطریں؟ پھر بولو کتنی سطریں؟ نور کی لکھی ہیں۔ نور سے بات شروع کی ہے نا، نور پہ ختم ہو رہی ہے۔ 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ صحابہ کا ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی فرماتا ہے سنو سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی